الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس وقت کے یعنی آپ علیہ السلام کے دور کے یہودی ان کے اوپر اللہ پاک نے تورات نازل کی تھی اور ان میں بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے قبیلے میں آئے، شاید بنو اسرائیل میں آئے، اور وہ نبی آئے کہاں پر؟ بنو اسماعیل میں، اور مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آئے جن کا تمہارے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا، اور وہ ایسے نبی ہے کہ تمہاری اس کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے خلاف ہے، اور تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ آخری نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ آپ آ گئے، تو اب کیسے منہ موڑتے ہو اس بات سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے، ان لوگوں نے کتاب اللہ کو، تورات کی ان باتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، اور اس سے انکار کرنے لگے۔ یا پھر ان لوگوں نے اس قرآن کو، اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ ہم تو تورات پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ لوگ تورات پہ بھی عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اگر تورات پہ ان کی عمل ہوتی تو وہ آپ علیہ السلام پر بھی ضرور ایمان لے آتے۔ تو اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ولما اور جب، جاءہم آئے تمہارے پاس، جب پہنچے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصدق لما معہم، مصدق جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، جو تورات تھی۔ تو ان کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق، پس پھینکا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، جو کہ یہودی تھے اور کتاب ان کی تورات تھی۔ تو کتاب اللہ کیا پھینکا پیچھے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے،
وراء ظہورہم اپنی پشت پیچھے، ان کے پشت پیچھے یا اپنی پشت پیچھے انہوں نے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ وہ اس بات کو سرے سے جانتے ہی نہیں۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص منافق بن کر ظاہری طور پر ایمان لاتا اور یہاں آ کر تورات کی وہ باتیں بتاتا کہ تورات میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، جب وہ واپس جاتے تو ان سے کہا جاتا کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، حقیقت کیوں بتاتے ہو ان کو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ بھی حجت کے طور پہ پیش کریں کہ اللہ ان کو پتہ بھی تھا۔ تو حقیقت میں ان کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے آپ سے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی جانتے تو ہیں اپنے آپ کو زبردستی۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جاہل جو نہیں جانتا، ایک ہوتا ہے متجاہل جو جانتا ہے لیکن اپنے آپ کو انجانا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خود جاہل بنا دیتا ہے جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ عربی میں ایک صیغہ ہے متجاہل، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ سے علم رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کیا کریں، جاہل بنانا۔ آگے آیت میں ان کی یہودیوں کی ایک اور برائی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا اور یہ ماننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو گزرے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب بادشاہی دی تھی، عجیب سلطنت دیا تھا، ان کی بادشاہت جیسی بادشاہت آج تک کسی کو نہیں ملی، نہ ملے گی، جن کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، اوپر پرندوں کا سایہ ہے، جنات ان کے مسخر ہیں، اور پرندوں کی باتیں بھی سمجھتا ہے، چونٹیوں کی باتیں بھی سمجھتا ہے۔ سورہ نمل قرآن پاک میں پورا تذکرہ ہے۔ تو یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اتنی بھرپور طریقے سے بادشاہت کی تو یہ سحر اور جادو کے ذریعے سے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ نہیں، سحر اور جادو تو کفر ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور سحر اور جادو یہ کفر ہے کیونکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کا پچھلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ان سحری اور کفریہ شیطان کی باتوں میں بھی آگے ان کے پیچھے پڑ گئے، اور ایک اور تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو کہ بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نے ان کی وضاحت اور ان کے فیصلے کے لیے لے کر آئے تھے جو علم، تو ان باتوں کے پیچھے وہ لگ گئے۔ وہ باتیں کیا تھی اور کیا ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ تو مختصراً یوں سمجھیے کہ پچھلے زمانے میں کسی دور میں بابل ایک شہر ہے عراق کا، آج بھی ہے، موصل اور بابل اور سارا کچھ ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، نمرود بھی وہاں کی بادشاہ گزر چکے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے یا پہلے کسی زمانے میں بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور نبی اور پیغمبر جب آتے تو وہ معجزے پیش کرتے۔ ظاہر ہے جب نبی آتے ہیں تو معجزہ پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ کیسے مانیں گے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ وہ معجزہ پیش کر دیتے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، تو یہ معجزہ ہے۔ تو ان سب کو بتایا کہ یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے میرے ہاتھ سے کروایا ہی اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں نبی ہوں۔ تو یہ ایک خرق عادت کام ہے، عادت کے خلاف کام ہے۔ عام بندہ لاٹھی پھینکتا ہے تو اس سے اژدہا نہیں بنتا، عادت تو یہ ہے لاٹھی پھینکو تو لاٹھی ہی رہے گی، لیکن جب نبی نے پھینکا تو عادت کے خلاف وہ اژدہا بن گیا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ عادت کے خلاف ایک کام ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے چاند کو ایسا اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ہم سب لوگ مل کر بھی اشارے کریں چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ عادت کے خلاف بات ہوئی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جادوگر بھی، ساحر بھی
جب سحر کرتا ہے یا جادو کرتا ہے تو وہ بھی عادت کے خلاف بسا اوقات کام لگتا ہے کہ یہ کرتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس زمانے میں جادوگر بہت تھے اور پیغمبر بھی تھے، تو لوگوں کے اندر اس بات کا فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ جادو کون سا ہے اور معجزہ کون سا ہے۔ تو جادوگر اپنی جادو کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرتے جاتے تھے، تو حق سے دور لے کے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزے، نبی اور جادوگر کے درمیان فرق کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتے کا نام تھا ہاروت اور دوسرے فرشتے کا نام تھا ماروت، اور ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ جا کر ان کو یہ بات بتا دے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتے، دیکھیں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے، فرق، بنیادی فرق۔ معجزہ ہوتا ہے جس میں کسی سبب کا کوئی دخل نہیں، کسی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ براہ راست اس کام کو کر دیتا ہے بغیر کسی سبب کے۔ جیسے زندوں کو مردوں کو زندہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام جب کہتے تھے قم باذن اللہ، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھی یا کوئی وجہ نہیں تھی یا پھر کوئی کیمیکل وغیرہ وہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے براہ راست وہ مردہ کیا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، یا باقی نبیوں کے معجزے۔ اور جادوگر جب جادو کرتا ہے تو جادو ویسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ایسا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے چھپے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو یہ ہاروت اور ماروت 2 پیغمبر جب آئے، یہ اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جو کرتب کر رہے ہیں یہ کرتب ہے، ایسا ہم بھی آپ کو دکھا کے سکھا سکتے ہیں، آپ خود بھی ایسا کر سکتے ہو۔ تو لوگوں کا کہا ہم آپ کو یہ بات سکھائیں گے کہ دیکھو اگر آپ یہ کلمات پڑھو، آپ یہ جو آج کل کے زمانے آج کی زبان میں بولو تو چلہ کشی کرو یا یہ کرو، یہ کام کرو تو ایسا ہو جائے گا، ایک کام آپ بھی یہ سیکھ کر کر سکتے ہو۔ تو یہ تو جادو ہوا، جو نبی دکھاتے ہیں وہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ معجزہ ہے، وہ آپ کر کے بھی دکھاؤ تو نہیں کر سکتے۔ تو ہاروت اور ماروت علیہم السلام دونوں ایک جگہ بیٹھے، سب کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا علم ہے، یہ بندہ سیکھتا ہے تو اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی خرق عادت کام کر سکتا ہے۔ جیسے ایک جادوگر ہے وہ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا، جیسے ایک کاروباری اپنے راز کسی کو بتاتا ہے، نہیں بتاتا، تو ایک جادوگر بھی اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا۔ تو اگر کوئی کسی کو بتا دے تو جس طرح وہ جادوگر کر سکتا ہے یا ساحر کر سکتا ہے، وہ بندہ بھی کر پائے گا۔ تو لوگوں نے جا جا کر ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو فرشتے کہا کرتے تھے ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں تاکہ آپ کو صرف اس لیے دکھائیں اس جادو کو، اس شر کو، تاکہ آپ پہچان سکو کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے، پیغمبر کون ہے اور جادوگر کون ہے۔ لیکن یہ سیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو آپ اسے غلط طریقے سے استعمال کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں استعمال کریں گے، ہم تو حق اور باطل کو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے عقیدے میں کوئی فرق آئے، ہم جا کر دیکھیں کہ یہ معجزہ ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ معجزہ نہ ہو، جادو ہو، تو لہٰذا ہمیں وہ بات سکھلا دیجیے۔ تو وہ فرشتوں کے پاس آ کر وہ بات ان سے سیکھتے، اس بہانے پھر باہر جا کر کیا کرتے تھے، ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے پھر اس علم کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ تم لوگ یہ بات اس لیے سیکھتے ہو کہ جا کر پھر دوبارہ سے خود اس شر کو اور پھیلاؤ، اس طرح یہ بات غلط ہے۔ تھوڑی سی روشنی میں جادو پر بھی، جادو کیا ہے اور جادو کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا دینی چاہیے کہ جادو جو ہے وہ شیاطین اور جنات کے مدد سے کسی کام کو کروانا ہے ان سے، اور یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی ہے۔ کوئی شخص نہیں مانتا نا، وہ نہ مانے، لیکن حقیقت
یہی ہے کہ جادو اور سحر یہ وجود رکھتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. پھر بعض بہت آگے لیول کا جادو ہے، بعض جو بنیادی. ایک قسم یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی نظر بندی کرے، ہاتھ کی صفائی کرے. مثال کے طور پر ہم بندے کی عقل اس تک جلدی نہ پہنچ سکے یا ظاہری طور پہ دکھائی نہ دے، جیسے وہ ہاتھوں کے کرتب ورتب ہوئے یا دوسرے ہوئے، یا جو 3-4 ڈنڈے اٹھا کے تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو کمال ہو گیا، حالانکہ اس کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. یا کوئی ایک چیز ایک جگہ چھپائی، یہ جو مداری ٹائپ لوگ کرتے ہیں نا، ایک جگہ چھپائی تو باتوں باتوں میں اتنی صفائی کے ساتھ اسے وہ سکہ ہے یا جو بھی ہے اس کو اس طریقے سے آپ کو پیش کرے تاکہ آپ کو لگے اس نے بہت بڑا جادو کیا ہے. یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. یہ ایک قسم ہے. دوسرا یہ ہے کہ نظر بندی کرے لیکن کسی شیطان کی مدد سے. وہ خود اس کے ہاتھ کی اتنی صفائی نہ ہو لیکن شیطان اور جنات کی مدد سے وہ کسی کو کوئی کرتب دکھائے، کوئی جادو کرائے. یا پھر کچھ کلمات ایسے ہیں، معنوی کلمات، کچھ کلمات ایسے ہیں وہ پڑھے تو اس کا بھی اثر ہے. وہ کیسے کلمات ہیں وہ پھر آگے میں آپ کو بتا دوں. یا پھر یہ ہے کہ کسی کا قوت خیالیہ، بعض لوگوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کا جو حواس ہے یا قوت خیالیہ ہے، سوچنے کی قوت ہے، اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. تو وہ پھر وہی دیکھتا ہے جو یہ دکھانا چاہتا ہے. یہ بھی ایک قوت ہے، ایک ملکہ ہے. تو بعض لوگ حاصل کرتے ہیں، ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اس طرح محنت کر کے. اور یا پھر ایسا ہے کہ بندہ انسانی بالوں، انسانی اعضاء وغیرہ یا پھر انسان کے استعمال شدہ کپڑے وغیرہ کو استعمال کر کے ایک خاص طریقے کے ساتھ، جس کو عام طور پہ ٹونا کہتے ہیں یا ٹوٹکا کہتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا. تو یہ بھی ایک قسم ہے جادو. شیطان کو مسخر کر کے آپ ان سے کوئی کام کروا لو، یہ جادو ہے. لیکن کیسے مسخر ہوگا شیطان؟ اس میں کئی باتیں ہیں. شیطان کس چیز پہ خوش ہوتا ہے؟ کفر اور شرک پر. تو چند کفریہ کلمات ہیں، وہ جب آپ کہو گے اس سے وہ خوش ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ آپ کا کام کرتا ہے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ جنابت میں بہت عرصہ جب رہتے ہیں، نجاست میں رہتے ہیں، پاکی طہارت وغیرہ حاصل نہیں کرتے، تو نجاست میں رہ کر یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے. پھر شیطان اس کے لیے کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو عورتیں ہیں وہ حیض اور نفاس کے دوران اس کام کو کرتی ہے. تو جتنی نجاست ہوگی، جتنی جنابت میں بندہ رہتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اپنے خاص اعمال، اور پھر اس کی باتیں بھی مانو، پھر اس کے کفریہ اور شرکیہ جو کلمات ہیں وہ بھی ادا کرو. تو اس کے بعد بندہ اس قابل، وہ جادوگر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اگلے کے سامنے کوئی خرق عادت یا عادت کے خلاف کوئی کام کر دکھائے. یہ جادو ہے. اس کے مقابلے میں جو بندہ پاک و صاف رہتا ہے وہ فرشتوں کا دوست بنتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں. اس لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ پاک رہیں. ہو سکتا ہے تو ہمیشہ وضو سے رہیں، اور جتنا کم وقت ہو، اگر کوئی انسانی ضرورت کی وجہ سے ناپاکی کا موقع آئے، جنابت کا ہو یا کوئی اور، تو فوراً ہی جتنا جلد ہو سکتا ہے جلد سے جلد اس ناپاکی کی حالت سے بندہ نکلے اور پاک رہیں. اس میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے، وضو سے رہا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ اپنے سے بھی پہلے سنتا ہے. تو اگلے دن پوچھتا ہے بلال کیا کرتے ہو ایسا کہ میں نے آپ کی پاؤں کی آہٹ سنی؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو اس کی برکت سے اتنے بلند درجے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کوشش کریں ہر وقت وضو میں رہیں جتنا ہو سکتا ہے. وضو میں نہ ہو تو پاک رہیں، پاکی اور صفائی. اس لیے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پیشاب کی قطروں سے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہاں پر عام طور پہ اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس بات کا زیادہ اہتمام کریں کہ
اگر 7-11 میں یا جگہ جگہ پر کہیں ضرورت پیش آئے تو اپنے آپ کو حتی الامکان حتی الوسع پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں. تو جب بندہ پاک رہتا ہے تو اللہ کا محبوب اور فرشتوں کا محبوب بنتا ہے، اور جب بندہ جنابت میں یا نجاست میں رہتا ہے تو کس کا دوست بنتا ہے؟ شیطان کا. پھر شیطان اس کا دوست جب بنتا ہے تو اس کے کام بھی کرواتا ہے. تو یہ سحر اور جادو جو ہے اس کو سیکھنا سکھانا حرام ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک تو اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتی ہیں. آپ نے کوئی کفریہ شرکیہ کلمات بولنے ہیں یا سیکھنے ہیں یا پڑھنے ہیں، اور جو منتر پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھتے ہیں تو تبھی آپ کا وہ اثر کرے گا. تو پہلی بات تو وہ حرام. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ نجاست میں بندہ رہتا ہے یہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا استعمال پھر آگے جو ہے جادو کے کس لیے بندہ کرتا ہے، تو وہ جو آپ اس کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، پہنچاتے ہو، تو وہ بھی غلط ہے. تو یہ ناجائز ہے. ہاں بعض باتیں ایسی ہیں جہاں پر شرکیہ کلمات یا کفریہ کلمات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کی چند آیت پڑھ کر اس کا بھی اثر ہے. یا ایسے اوراد اور وظائف ہے، اس کو ایک خاص مقدار میں پڑھو تو اس کا بھی اثر ہے. وہ پڑھو تو وہ اس حد تک جائز ہے جب تک آپ اس کو کسی ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کرو. تو وہ تعویذ گنڈے وغیرہ جس میں کفر شرکیہ کلمات ہو وہ تو ناجائز ہے، لیکن وہ تعویذ یا دم جس میں قرآنی آیت ہو، جس میں کوئی کفر یا شرک اس چیز کا احتمال نہ ہو، جو آپ کو اس چیز پہ مجبور نہ کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں تم یہ کرو، تم فلاں بندے کو کسی قتل کا خون ناحق قتل کروا کے اس کے خون میں یہ رنگ کے میں لکھوں گا کچھ. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے بال لے آؤ، اس کے یہ چیزیں، یہ غلط ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن قرآنی آیات یا کلمات کو پڑھ کر دم کر آپ اگر کسی کے درمیان اختلاف کا سبب نہیں بنتے، کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا سبب نہیں بنتے، تو پھر اس حد تک جائز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ناجائز بات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو تو وہ بھی ناجائز ہے. اور یہ ایسی بلا ہے کہ عام انسان تو کیا پیغمبر پر بھی اثر کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح بھوک لگتی ہے ہمیں، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے ان کو بھی پیاس لگتی تھی. تو جادو جس طرح ہمارے اوپر اثر کرتی ہے تو ان کے اوپر بھی اثر کرتی تھی. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور جب پتہ چلا تو اس میں 11 گھریں باندھی ہوئی تھی، بال اس میں سے حاصل کیے گئے تھے، اور بہت ساری چیزیں. پھر یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر ایک کو یاد ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک ایک گرہ کھول کر، ایک ایک آیت پڑھ کر، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، تو وہ سارا اثر اللہ پاک نے ختم کر دیا. تو یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ جادو کے توڑ کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے. کسی کے اوپر سحر ہوا ہے یا اسے شک ہے تو یہ 2 صورتیں بہت کثرت سے پڑھا کریں. اس پانی کے اوپر دم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہ ختم کر دے. تو یہ جادو اور سحر ناجائز ہے. دم وغیرہ قرآنی آیت یہ جائز. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ذرا ترجمہ دے گی. واتبعوا، یہودی جو ہیں اس وقت کے، واتبعوا اور تابعداری کی انہوں نے، ان یہودیوں نے، ما ان باتوں کی، تتلو الشیاطین جو تلاوت کرتے تھے، جو پڑھتے تھے شیطان جو پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی ملکیت کے وقت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت جو شیطان پڑھا کرتے تھے جو کلمات، یہ لوگ تو ان کی تابعداری کرتے ہیں. اور اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وجہ سے اتنی بڑی بادشاہت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس سکھاتے تھے وہ لوگوں کو، السحر جادو، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے
اور اس کے ذریعے سے گمراہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو شیطانی باتوں کو انہوں نے اتباع کی، وما انزل اور ان باتوں کی اتباع کی ان یہودیوں نے، انزل جو نازل کی گئی تھی علی الملکین فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت جو ہاروت اور ماروت ہیں، ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جو نازل کی گئی تھی باتیں، تو ان کی اتباع کرنے لگے۔ وما يعلمان اور نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے، من احد کسی کو بھی وہ باتیں، حتی یقولا یہاں تک کہ دونوں کہا کرتے تھے، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے، فلا تکفر پس اللہ سے انکار مت کرو، کفر مت اختیار کرو۔ فیتعلمون پس سیکھتے تھے وہ لوگ، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ باتیں، یفرقون جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، تفریق ڈالتے ہیں، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء آدمی و زوجہ اور اس کے بیوی کے درمیان، تو آدمی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ اس بات کو سیکھتے تھے۔ حالانکہ وہ کیا کہا کرتے تھے ہر ایک کو کہ یہ ہم سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس لیے تاکہ تم پیغمبر اور جادوگر میں یا معجزے اور جادو میں فرق کر سکو۔ وما ہم بضارین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم اور نہیں ہے وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، یعنی بذات خود یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ جس طرح بذات خود کھانے میں کوئی بھوک مٹانے کی کوئی صفت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ڈال دیا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم اٹھا لے، جس طرح پانی ہے تو پانی میں پیاس مٹانے بجھانے کی جو صفت ہے یہ اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ پیاس نہ بجھانا چاہے آپ پانی پیو گے، پیاس نہیں بجھے گی، تو یہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ کرتا۔ اسی طرح جادو کے اندر بذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کے وہ اثر ختم کر دیں، لیکن ہمارے امتحان کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ کون کس طریقے پہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ اور انہوں نے سیکھا، ما وہ باتیں، یضرہم کہ انہیں ضرر پہنچاتی ہے، ولا ينفعہم اور نفع نہیں دیتی ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ کہ جو شخص اس کو خریدتا ہے، یہ اختیار کرتا ہے، تو ما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور بہت بری چیز ہے وہ، شروا بِهِ کہ بیچ دی انہوں نے اس کے بدلے میں، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے تھے اس بات کو، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے غلط چیز وہ خرید لی اپنی جانوں کے بدلے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ، آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، تو لمثوبۃ بدلہ، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، ایمان اور تقوی کا بدلہ اللہ کے نزدیک، خیر بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے تھے، کاش وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایمان اور تقوی کا جو بدلہ اللہ دینے والا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے اور بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سیکھ کر دنیاوی تھوڑا سا نفع حاصل کرو یا کوئی مقصد حاصل کرو ان جادو ٹونے ٹوپ کو، اور یا پھر کفر کے ذریعے۔ ان دو فرشتوں کے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہے، لیکن یہاں تک ہی کافی ہے کہ بندے کو پتہ ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسی نافرمانی کی تو اللہ نے عذاب کے طور پہ اتارا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کنواں ہے اس کے اندر یہ لٹکے رہے، یا بہت ساری اس طرح کی خرافات ہیں اور اسرائیلی روایات بھی ہیں۔ تو ان باتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی تک جہاں تک ہم نے پڑھا تو قرآن کی سمجھ آ گئی اور فرشتوں کے آنے کا مقصد بھی سمجھ آ گیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ ترجمہ دیکھیے ایک منٹ۔ ولما اور جب، جاءہم پہنچا ان کے پاس، رسول پیغمبر، من عند اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے،
من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو کتاب والے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا جو تورات ہے، وراء ظہورہم اپنی پشت پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے، واتبعوا اور ان لوگوں نے اتباع کیا، ما ان باتوں کی، تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے وقت، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین لیکن شیطان، کفروا انہوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو، وما انزل اور یہودیوں نے، وما انزل اور ان باتوں کی اتباع کی، انزل جو نازل کی گئی تھی، علی الملکین ان فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت علیہم السلام پر، وما یعلمان اور نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے، من احد کسی کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ کہتے تھے وہ دونوں، انما نحن بے شک ہم، فتنۃ آزمائش ہے، فلا تکفر پس تم کفر مت اختیار کرو، فیتعلمون پس سیکھتے تھے وہ، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ باتیں، یفرقون کہ تفریق ڈالتے تھے وہ، بھی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین اور نہیں ہے وہ ضرر پہنچانے والے، ضرر دینے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما وہ باتیں، یضرہم جو ان کو ضرر پہنچاتے ہیں، ولا ینفعہم اور نفع نہیں دیتے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ کہ جو شخص یہ اختیار کرتا ہے، ما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور بہت بری چیز ہے وہ جو، شروا بھی کہ بیچ دی انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس بات کو جانتے تھے، ولو انہم اور اگر وہ، آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ تو اللہ کے نزدیک بدلہ ان کا، خیر بہت بہتر ہوتا، لو کانوا کاش کہ وہ یعلم